نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لاکھوں درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر اور لاکھوں مرتبہ حمد اور شکر خدائے واحد ذات یکتا و یگانہ کے بعد میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنے ان کرم فرماؤں کا جنہوں نے مجھے سنا، سب سے پہلے سنا یا اب سننے کے لیے چینل پر تشریف لائے۔ ہم ایمان کا بیان کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کے تعارف کے حوالے سے ہم شروع کر رہے ہیں جیسا کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم یہ اور حاصل یہ ہے کہ آدمی یقین کرے۔ ایمان کا جو کلمہ ہے، جو ایمان باللفظ جس کو میں کہہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیو گفتگو کے دوران یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ایمان باللفظ ہے جس کا زبان سے ہم لوگ اقرار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے، مطلب ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کا اصل جو مفہوم ہے اس کی تلاش کی جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ بات بس اتنی سی ہی ہے یا اس کے سوا بھی کچھ اور۔ کے لیے اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی اور میں اس کی مدد کا طلبگار ہوں، امیدوار ہوں، اور اسی کے سہارے پر میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ گفتگو اس سلسلے میں آپ سے کروں۔ اور اس نے کرم فرمایا کہ یہ ذہن میں میرے بات ڈالی تو قرآن میں ہم ایمان کو تلاش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جس ایمان کا مطالبہ نبیوں نے کیا اور جس ایمان کی دعوت قرآن میں ہمیں دی جا رہی ہے، جس ایمان کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے قرآن کریم میں، وہ ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش اور محنت میں ہم اس سے پہلی گفتگو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں بات کہ تو پھر آئیے ہم چلیں انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں اور کتاب کے حضور میں، اللہ کی اس کتاب کے حضور میں، قرآن کریم کے حضور میں
اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جس ایمان کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی 4 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ہم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا ہے، یعنی جو ہمارے رسول پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل ہو چکا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اس کو جانیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ ہے اس آیت میں۔ اگر ہم ایک کامیاب زندگی چاہتے ہیں، جس کا اس سے اگلی آیت میں پھر وہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اگر ہم ہدایت کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں تو ہم یہ سب کریں کہ ہم اس کو جانیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھوڑ کر گئے ہیں، اور پچھلے انبیاء کی کیا باقیات الصالحات ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی وہ جو آسمانی کتابیں جو قرآن کریم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان میں کیا چیز بیان ہوئی۔ اور اس میں بہت حیرت انگیز باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پرانی آسمانی کتابیں جو ہیں اس میں کیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو حیرت میں مت جائیں۔ ہمارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی روایات کو بیان کرتے رہے ہیں، تفسیروں میں بھی بیان آتے ہیں، اور اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جانو اس سے پہلے کیا نازل ہو چکا ہے، اس کو جانو۔ تو اگر ہم اس کو بیان نہ کریں تو ہم اس آیت کے مصداق کہلانے میں جو ہے ہم کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اس کا بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہیں پر ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، تو میں اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں مظفر نگر ضلع ہے یو پی کا، میرٹھ اور سہارنپور کے بیچ میں یہاں رہتا ہوں۔ یہاں تبلیغی جماعت کا ایک مرکز موجود ہے جس میں امیر جو تھے وہ حضرت مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن میں اکثر مرکز میں حاضری میری ہوتی تھی، اور حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کا بھی شرف مجھے حاصل ہے، اور بہت سی چیزوں کو میں نے انہیں سے سمجھا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرنا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا امانت اللہ صاحب یہ مراد آباد کے عالم دین تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ان سے بھی بہت سی چیزیں میں نے سمجھی ہیں۔ تبلیغی جماعت کے سبھی پرانے بڑے جو کارکن ہیں ہمارے شہر کے، وہ سبھی مجھے میرے اسی نام سے جانتے ہیں اور میرے حلیے سے جانتے ہیں۔ محمد اقبال میرا نام ہے۔ ملو پورا چاند مسجد میں میرا حلقہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو کیونکہ آج بیان میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ پرانی کتابوں میں سے بھی ہوگا، انجیل کا بیان ہوگا، وہ جو قرآن کریم سے پہلی کتاب، اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی نبی کسی بات کی تعلیم دیتا ہے مذہبی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کس طرح وہ بیان کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام، اور کیا طریقہ ہوتا ہے، اور
جیسے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی وہم پیدا نہ ہو جائے، کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعلمہم الکتاب بنا کر بھیجا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، یعنی کتاب کی تعلیم دینا جو ہے یہ ان پر فرض ہوتا ہے، اور تعلیم کا حق ادا نہ ہوگا اگر وہ بات کو کھول کر بیان نہ کریں اور کوئی ابہام رہ جائے اور شک کی گنجائش رہ جائے۔ اور ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا کہ کسی نبی نے، رسول نے اپنے اس فرض منصبی میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ چنانچہ یہ اس سے پہلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہہ لشکر لے کر چڑھا مکے کو ڈھانے کے لیے، کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ شہر پر اس نے چڑھائی کی۔ میں سادہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں بھائی، کوئی ان کو گستاخی نہ سمجھے۔ بات سمجھانے کے لیے اس کو کھول کر بیان کرنے کے کچھ تقاضے جو ہیں اس کے لیے مجھے بالکل سادہ اور سمپل زبان کو اختیار کرنا میری مجبوری ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ تو کعبے کی شاخ کو شہید کرنے کے لیے ابراہہ آیا۔ میرے ایک عزیز جنہوں نے وہ تقریر سنی تو انہوں نے مجھ کو متنبہ کیا اس پر کہ میں کہانیاں نہ سناؤں۔ میں چونکہ باقاعدہ عالم نہیں ہوں اور میں کئی لوگوں سے اپنے اس کام میں مدد لے رہا ہوں، جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ پروگرام جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں کئی لوگوں سے میں مدد لے رہا ہوں۔ اور پچھلی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کئی لوگ مل کر اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہے جس کو میں نے پڑھا ہے، 4 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، ہم اس پر غور کر رہے ہیں کئی لوگ مل کر۔ اس میں ایک عالم دین جو میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا، وہ شامل ہیں، ایک مفتی صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، ایک بہت میرے عزیز دوست ہیں جن کا مشغلہ رہا ہے بچپن سے قرآن کریم سے ایک لگاؤ رہا ہے ان کو، اور ان کو بڑا اس کا جو ہے ملکہ حاصل ہے قرآن کریم میں، رات دن وہ لگے رہتے ہیں۔ ان سے بھی ہم مدد لیں گے اس میں، اور ان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس کام میں ہماری مدد کریں۔ تو جو کچھ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے بہت غور و فکر کے بعد رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک انسانی کام ہے، ہم تو عالم بھی نہیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو جو اہل علم و بصیرت حضرات ہماری ان باتوں کو سن رہے ہیں، وہ جہاں بھی کوئی کوتاہی ہماری دیکھیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ لکھیں، بات کر لیں ہم سے فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے۔ میرا جو نمبر اسکرین پر چل رہا ہے یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ میں نے کوئی بہت عظیم نام آپ لوگوں کے سامنے لیے علماء دین کے، اس میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے ذمہ دار وہ حضرات ہیں، نہیں، بلکہ اس میں جو بھی کچھ بھلائی ہو جائے گی، صحیح کام ہو جائے گا، اس کا کریڈٹ ان کو پہنچتا ہے، اور جو غلطی ہوگی اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ انبیاء علیہ السلام جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں، جن کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، وہ سب اسلام کے رسول تھے، وہ سب اسلام کے نبی تھے، رسول تھے، اس لیے وہ میرے بھی نبی اور رسول ہیں۔ اور مجھے جب ایمان مجمل میں جس کا بیان ہوا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی مجھے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام رسولوں کو اپنا سمجھے اور ان پر یقین کرے۔ ایمان لانے کا مطلب ان پر یقین رکھے۔ یہ جو رسول ہیں، نبی ہیں اللہ کے، تو ان پر تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ایک پروگرام الگ سے بھی کریں گے ہم اس میں،
تو نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب نبی آتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ ان کو بہت ستاتے بھی ہیں اور کئی بار ان کا قتل بھی ہو جاتا ہے، دنیا میں لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جب رسول کوئی آتا ہے تو پھر فیصلہ کن مرحلے میں یہ دنیا ہوتی ہے اس ایریے کے اعتبار سے جہاں تک وہ رسول کی بعثت ہوتی ہے، بڑا امتحان لوگوں پر ڈال دیا جاتا ہے، اور جو لوگ رسول کی بات کو، اپنے وقت کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو ان کا صفایا دنیا سے کر دیا جاتا ہے یا ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، مطلب دوسرے درجے کا شہری بنا لیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جب رسول کہیں آ جاتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ بن کر آتے ہیں، اور اللہ پاک کی عدالت جو قیامت میں قائم ہونی ہے اس کا ایک نظارہ جو ہے وہ دنیا میں رسول کے ذریعے سے برپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اپنی محنت کی انتہاؤں کو پورا کر دے تو پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اور پھر فیصلہ ہو گیا اور پوری قوم کا صفایا ہو گیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو صفایا کر دیا گیا۔ اسی طرح بہت سارے نبی آپ دیکھ، میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور ان سبھی میں پھر آخری جو ہیں تو وہ ہمارے رسول ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 1450 سال پہلے پیدا ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں، اور پھر یہ سبھی مرحلے دنیا میں آئے، اور خدا کا عذاب بھی آیا، اور اس کی ایک تاریخ ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی تفصیل ہو یہاں ہو، تاکہ یہ جو ایام اللہ ہیں، اللہ کے بڑے بڑے دن ہیں جن میں عذاب آیا ہے دنیا میں، یہ نشانی ہے اللہ کی۔ یہ جو ہم نے ابرہہ کا واقعہ مکے پہ چڑھائی کا پچھلی گفتگو میں اپنی سنایا تھا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے اس کی نشانیوں کو سمجھنا اور ان میں غور و فکر کرنا اللہ پر یقین کو بڑھاتا ہے ہمارا۔ اسی طرح رسولوں کو جاننے کے لیے ان کی زندگیوں میں غور کرنا، اور وہ ان دنوں میں غور کرنا جب کہ وہ اس دنیا میں خدا کی عدالت کا نمونہ پیش کیا اور ان کے نہ ماننے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا اور ماننے والوں کو بچا لیا گیا۔ یہ سارے دن جو ہیں یہ ایام اللہ ہیں، یہ اللہ کے بڑے بڑے دن ہیں، اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی، اور ہم تلاش میں ہیں حقیقت ایمان کے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا شے ہے جو رسول ایمان کے حوالے سے ہمیں دینا چاہتے تھے، یا بات صرف اتنی سی تھی کہ کلمہ پڑھ لو، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم یہ گوارا کریں، جو اس گفتگو میں جو طول ہو رہا ہے اس کو گوارا کریں، اور بھروسہ رکھیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ہم آج کل کافی دنوں سے جن حالات کا شکار ہیں ان میں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم کورونا میں ہیں، کورونا لاک ڈاؤن میں۔ اس سے پہلے بھی جو ملک کے حالات تھے مسلمانوں کے اعتبار سے وہ بہت خوشگوار تو نہیں تھے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو آئیے ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ تو اور اس میں یہ بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی بات کہ جب کوئی نبی رسول اپنی قوم سے کچھ خطاب کرتا ہے تو وہ کیسے باتوں کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے اور پوری بات بتا دیتا ہے۔ پھر ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ ایمان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و رسول
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मुतालबा था और क्या चीज़ वो ईमान के हवाले से जो है पेश कर रहे थे, और सहाबा ने क्या चीज़ ईमान के नाम से कबूल की थी। अगरचे मैं इससे पहली गुफ्तगू में बता चुका हूँ कि वो एक गवाही है, लेकिन उसकी वो कितनी स्ट्रॉन्ग बात है उसको हम जानेंगे इंशाअल्लाह। और ईमान बनाने का एक मुख्तसर निसाब भी हम जो है वो तश्कील दे रहे हैं इंशाअल्लाह, वो आपको बताएंगे अपनी आखिरी वीडियो में इंशाअल्लाह। हम उसको बताएंगे जो ईमान पर होगी। तो इस सिलसिले में जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आयत पढ़ी थी सूरह 2 आयत नंबर 4 सूरह बकरा की, और उसमें ये बयान किया गया है कि हम वो सब मानेंगे जो हुजूर पर नाजिल हुआ है और जो उससे पहले नाजिल हो चुका है, लेकिन जो उससे पहले नाजिल हो चुका है उसको हम पहले कसौटी पर परखेंगे, कुरान करीम की कसौटी पर परखेंगे। जो चीज़ें उससे मैच करती होंगी उनको ले लेंगे। तो अगरचे हम इंजील में ये मानते हैं कि वो उस तरह महफूज नहीं है जिस तरह के वो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, उसका तर्जुमा है जो नकल किया गया है, जो जिस हालत में जो हमारे पास मौजूद है। आप देखिए किस तरह मतलब वो उसमें भी बहुत सी चीज़ें कैसे बयान होती हैं, और यही वजह है कि जिन चीज़ों की तफसील जो है वो पुरानी किताबों में आ गई है, तो कुरान में सिर्फ उनका इशारा कर दिया जाता है, तफसील नहीं बयान की जाती। तो सब्र के मौके पर कुछ ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बता रहे हैं अपने साथियों को। मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ, इंजील मेरे हाथों में है, इंजील मुक़द्दस। मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ इंशाअल्लाह, फिर हम इससे आज इस वीडियो में जो है बस इस गुफ्तगू को यहीं इख्तिताम देंगे, और इसका बयान इंशाअल्लाह फिर अगली गुफ्तगू में हम करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर मिसाल के बात करते हैं, तमसील जिसको कहा जाता है। वो फरमाते हैं वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो कुछ भी बाकी ना रहेगा। उन्होंने उससे पूछा, यानी उनके साथियों ने उससे पूछा, ए उस्ताद, ए हमारे उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी, और जब वो होने को हों तो उसके निशान क्या हैं? उसने कहा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने कहा कि खबरदार गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बहुत 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 सारे लोग जो हैं वो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, यानी वो ऐसा होने का दावा करेंगे, नबूवत का दावा करेंगे। तो तुम्हें उनकी बातों को सुनकर गुमराह नहीं होना। और ये भी वक्त बहुत नज़दीक आन पहुँचा है कि तुम उनके पीछे चले न जाना। जब लड़ाइयों और फसाद की अफवाहें सुनो तो घबरा न जाना। जब लड़ाइयों की और फसाद की अफवाहें सुनो तो घबरा मत जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन खात्मा न होगा। फिर उसने उनसे कहा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने इस आगे फरमाया कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा मरी पड़ेगी, यानी बीमारियां फैलेंगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब तुम्हें पकड़ेंगे। मेरे नाम का सबब यानी ईसाई होने की वजह से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाले कर देंगे, यानी अपने वक्त के उलमा के हवाले कर देंगे। जो इसका बयान आगे आएगा। और कैद खानों में तुम्हें डालेंगे, हुक्काम के हवाले कर देंगे अपने वक्त के, क्योंकि उस ज़माने में हुक्काम ही
جو ہے وہ علماء ہی حکام ہوتے تھے، تو اس لیے وہاں لفظ آ گیا ہے، پکڑیں گے اور حکام کے حوالے کر دیں گے، اور قید خانوں میں ڈال دیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور تمہاری گواہی دینے کا موقع، یہ تمہاری گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ اور یہ جب سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر یہ موقع جو ہوگا نا، اس میں یہ تمہاری گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ وہ جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ تم گواہی دو اس کی کہ اللہ ایک ہے، اور وہ کرتا دھرتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے گواہی کا موقع ہوگا۔ اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، اس کی پہلے سے ہم کوئی فکر نہیں، ایمان والا جو ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اس کی کہ کیا ہوگا اور اس میں کیا کروں۔ تو اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، یعنی ایمان کی وجہ سے بے فکر رہیں گے ہم۔ ایمان والا فکر نہیں کرتا ہے اصل میں، اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ ایمان والوں کا بھروسہ ہوتا ہے، یہ ایمان کی تاثیر ہوتی ہے۔ جب ایمان بنتا ہے تو پھر اس کی یہ تاثیر جو ہے وہ اثر کرتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے ایمان والے پر کہ وہ خدا کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے۔ بہرحال دیکھیے انجیل میں مطلب کیسے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کھول کھول کر، اسی لیے قرآن میں کہہ دیا گیا صبر کرو اور نماز پڑھو، یعنی دعا کرو، نماز پڑھو، دعا کرو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے۔ آخر میں ہم جماعت کے ساتھیوں سے کچھ درخواست کریں گے اس ویڈیو اسی گفتگو میں، اسی بات کو لے کر انشاءاللہ۔ تو یہ موقع جو ہوگا گواہی دینے کا موقع ہوگا، اور بالکل بے فکر رہو، اس کے لیے کوئی تیاری مت کرو کہ تمہیں جو ہے کیا گواہی دینی ہے، کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدر نہ ہوگا، مقدور نہ ہوگا، یعنی کہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوگی، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے۔ یہ انجیل پڑھ رہا ہوں میں، اور تمہیں تمہارے ماں باپ، دوست، بھائی سب پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم سے بغض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے۔ نبی کو ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، رسولوں کو ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ رسولوں کو مانتے ہیں۔ اسی کا بیان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا، اپنے صبر سے تم اپنی جان بچائے رکھو گے۔ یہ صبر کا بیان آ گیا۔ دیکھیے اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، صبر کرو گے، تو تمہارا بال باقا نہیں کر سکتا کوئی دنیا۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑی پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہو تو وہ باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہو وہ شہر میں نہ آئیں، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے خدا جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو یہ اس کے دن ہوں گے، وہ بڑے بڑے دنوں کا جو میں نے کہا تھا نا، عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اللہ پاک جو ہے فیصلہ کن اس کے کچھ دن ہیں جو اس کی نشانیاں ہیں بہت بڑی، اور وہ عذاب کے دن جو ہیں جن میں عذاب آیا، قوم نوح کا عذاب آیا،
قوم لوط پر عذاب آیا، قوم سبا پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، یہ بہت ساری قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، تو یہ اللہ کے فیصلے کے دن ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں ان کو اسی لیے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، مطلب جب ہم سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم عبادت ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف کہانیاں نہیں، دین ایک حقیقت ہے، بہت بڑی، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے دین۔ ہم یہ کھولنا چاہتے ہیں بات۔ میں کچھ آیت کو چھوڑ رہا ہوں، باقاعدہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ دن میں یہی بیان چلتا ہے کہ جب یہ زمین جو ہے اس میں بہت سی بلائیں نازل ہوں گی اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے، اور آسمان میں بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو اس کے بعد میں یہ چند آیت چھوڑ کر میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اس نے ایک تمثیل بیان کی کہ انجیر کے درخت کے سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان کی کونپلیں نکلتی ہیں تو تم ان کو دیکھ کر جان لیتے ہو کہ اب گرمی آنے والی ہے، گرمی کا موسم اب آنے والا ہے۔ اسی طرح جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اب خدا کا فیصلہ آنے والا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، اور آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹل سکیں گی۔ یہ اس اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ بات کرتے ہیں نبی، پکی بات ہے۔ پس خبردار، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہانی آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدر حاصل کر لو۔ یہ انجیل مقدس کا کچھ اقتصاب ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا۔ یہ 21:6 باب کی آیت ہے، 6 سے، اور آیت 6 سے آیت 28 تک میں نے آپ کو اس کو پڑھ کے سنایا، اور کچھ آیتوں کا میں نے خلاصہ کیا، اور یہ سب سنانے کا مقصد یہ تھا کہ صبر اور نماز کی جو تلقین قرآن کریم میں ہمیں کی گئی ہے، کہ جب ہم یہ جانیں کہ اب ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے اور صبر کے امتحان میں ہمیں مبتلا کر دیا جائے، یعنی کچھ حالات آ جائیں دنیا کے اعتبار سے، ہمارے اوپر تنگی آ جائے، تو پھر ہم صبر کریں، شانتی بنائے رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ نماز کے لفظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں، اس موقع پر میں انشاءاللہ اس آیت کو بھی پیش کروں گا اگلی گفتگو میں اپنی انشاءاللہ۔ نماز کا اصل معنی دعا ہے، دعا کے معنی ہے، اصل معنی جو ہے نماز کے وہ دعا ہے، صبر اور دعا کا۔ نماز دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب دیکھیں، مطلب خدا کی حمد و ثنا کے بعد جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، وہ ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم، یہ ثنا ہے یہ، اور پھر اعوذ باللہ میں شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر جو بات شروع ہوتی ہے وہ حمد ثنا کا بیان، اور اسی میں پھر دعائیں شامل کی گئی ہیں۔ تو نماز کا بہت بڑا حصہ جو ہے یہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور درود کے بعد پھر ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے۔ نماز کو ہم دعا بنا لیں، انشاءاللہ اس کا مزید ہم بیان کریں گے جب نماز کو بیان کریں گے۔ 6 نمبروں میں سے ہم پہلے نمبر پر بات کر رہے ہیں، اور
ایمان کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہ بیان کی ہیں تاکہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ رسول کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے کلمے میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے۔ مزید اس سمجھ کو بڑھانا ہے، اور اللہ کے رسول اور تمام رسول کس ایمان کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں اس کو جاننا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ ایمان بالرسول کو ایک الگ سے پروگرام کر کے انشاءاللہ اس کو لیں گے۔ آنے والی ویڈیو انشاءاللہ ہماری ایمان باللہ پر ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے کسی موضوع کو لے کر۔ آخر میں تبلیغی ساتھیوں سے اپنے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہمیں یہ واضح ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ صبر اور دعا ہے، عبادتیں ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں۔ اس میں سے نماز کیونکہ افضل جو ہے طریقہ ہے خدا کی بندگی کا، اور دعا کا بھی بہترین طریقہ نماز ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکثر نمازوں میں دعا مانگتے تھے۔ نمازوں میں قرآن کریم کا حصہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ آپ دیکھیے ان روایتوں کو ایک نظر ڈال لیجئے گا کہ رکوع میں تمام رات گزر گئی، اور سجدے میں تمام رات ہمارے آقا کی گزر گئی، اور قیام میں تمام رات گزر گئی۔ نماز میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ مطلب یہ باتیں جو ہیں نا، ہمیں ان کو جاننا سمجھنا ہے اور ان کو کھولنا ہے تاکہ یہ ہر ہمارا مسلمان بھائی ان باتوں کو سمجھے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہماری اس کام میں مدد فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ ہم کوئی عالم نہیں ہے اور کوئی باقاعدہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھا نہیں ہے۔ ہماری رہنمائی کریں، آپ کا بہت احسان مند ہوں گے کہ ہم صحیح بات تک پہنچنے میں آپ کا کچھ حصہ ہو جائے۔ ہو سکے تو ان باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور تبلیغی ساتھی ہمارے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان تک پہنچے گی جو سچے طالب علم ہیں کسی بھی لائن کے لوگ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔